پر قرآن نازل ہو رہا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے ارد گرد جہاں موقع ملتا ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ مکہ کو کوئی کافر اور مشرک وہاں سے گزرے، قرآن کی تلاوت کانوں تک پہنچ جائے تو وہ اپنا مذہب تبدیل کر دیتا ہے، اپنا مسلک چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب اور مسلک اور دین کی طرف آ جاتا ہے۔ اس وقت کے وزیر اعظم نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ خراب ہے، جو بھی قرآن سنتا ہے وہ ہمارا نہیں رہتا، راستہ تبدیل کر دیتا ہے، لہذا کل فلاں اس وقت میں فلاں جگہ پر اجلاس ہوگا اور اس اجلاس میں غور و فکر کر کے کوئی ایسا قانون بنایا جائے گا کہ جس قانون پر عمل کر کے لوگ اپنے ہی مسلک پر قائم رہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین قبول نہ کر لیں۔ اگلا دن آیا، اجلاس ہوا، اجلاس میں وزیر اعظم بھی بیٹھا ہوا ہے، آرمی چیف بھی بیٹھا ہوا ہے، چیف جسٹس بھی بیٹھا ہوا ہے اور وزیر قانون بھی بیٹھا ہوا ہے۔ چاروں نے قانون بنا دیا کہ جو آج کے بعد قرآن سنے گا اسے سزائے موت دی جائے گی۔ آج کے بعد جو قرآن سننے کے لیے گھر سے نکلے گا اسے سزائے موت دی جائے گی، یا ملک بدر کر دیا جائے گا یا اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے آج کے بعد ہم سے تعلق رکھنے والا، ہماری حکومت کو تسلیم کرنے والا، ہمارے ملکی سرحدات کے اندر رہنے والا کوئی آدمی قرآن سننے کے لیے گھر سے نہیں نکلے گا۔ رات کا وقت آتا ہے، رات کے پہر ان کا وزیر اعظم جسے ابو جہل کہتے ہیں اپنے گھر میں آرام کے لیے لیٹا ہوا ہے اور بستر پر مولانا محمد نبی صاحب کروٹیں تبدیل کر رہا ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی، اس کو نیند نہیں آ رہی۔ بیوی نے کہا کیا مسئلہ ہے، آپ سوتے کیوں نہیں ہیں؟ کچھ بے چین لگ رہے ہیں، پریشان لگ رہے ہیں۔ اس نے کہا ایک پریشانی ہے۔ کیا پریشانی ہے مجھے بتاؤ، ممکن ہے میں حل کر سکوں۔ کہا پریشانی یہ ہے کہ آج ہم نے قانون بنا دیا ہے، جو قرآن کو سنے گا اسے سزائے موت دی جائے گی، اور جو مزہ قرآن کے سننے میں آتا ہے وہ بستر پر نہیں آتا۔ نہیں سمجھے آپ؟ قانون بنا دیے ہے کہ جو قرآن سننے کے لیے نکلے گا اسے سزائے موت دی جائے گی، لیکن نیند اس لیے نہیں آ رہی کہ جو مزہ قرآن کے سننے میں آتا ہے وہ بستر پر سونے میں نہیں آ سکتا۔ بیوی نے کہا کون سا مشکل مسئلہ ہے، میرا برقع اٹھائیے اور وہ برقع پہن کر آپ جائیے قرآن کی تلاوت سن کے آئیے۔ باہر کوئی آدمی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، اس لیے کہ وہ سمجھے گا وزیر اعظم کی بیوی جا رہی ہے، اور آپ اپنا مقصد پورا کر کے آ جائے۔ اس نے کہا بڑی اچھی بات بتائی، لاؤ برقع کہاں پہ ہے۔ برقع اٹھایا، پہنا، گھر سے نکلا، مجھے اور آپ کو پیغام دیا کہ 1400 سال کے بعد آنے والے مسلمانوں، یاد رکھنا بے پردگی کو غیرت کے خلاف مکہ کا مشرک بھی سمجھتا تھا، اور وہ بھی سمجھتا تھا کہ غیرت مند خاتون بے پردگی نہیں کر سکتی، حیادار خاتون بے پردگی نہیں کر سکتی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت کا برقع آج کے برقعے کی طرح تھا، جس سے اللہ نے منع کیا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اس طرح کا زیب و زینت اختیار کر کے باہر نہ نکلے خواتین، کہ نیچے کپڑے تو پٹے ہوئے ہو، ان کی طرف کوئی نہ دیکھتا ہو، لیکن برقع ایسا خوبصورت بنا کر پہنے کہ جسے ہر آدمی دیکھے۔ اس طرح کے برقعے پہننے سے منع کیا، یہ نہیں۔
خیر، ابو جہل وہ برقع پہن کر نکلا، چلا، گلشن یاسین کے باہر پہنچا، ایک چوک میں پہنچا جہاں چاروں طرف سے راستے آ رہے ہیں۔ ادھر پہنچا، پہنچتے دیکھا سامنے بھی کوئی آدمی ہے، برقعے میں کوئی خاتون ہے، دائیں بھی برقعے میں کوئی ہے، بائیں بھی برقعے میں کوئی ہے۔ رک گیا کہ معاملہ خراب ہو گیا، اگر انہوں نے کسی نے دیکھ لیا تو وہ تو شکایت کرے گا، مجھے سزائے موت ہوگی۔ تھوڑی دیر رکا کہ کوئی ایک گزرے تو ہم گزرے، لیکن چاروں رکے ہوئے، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا، سب نے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ کسی ایک نے بیچ میں آواز دی، بھائی کون ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ جب برقعے کے اندر سے آواز آئی تو سننے والوں کو پتہ چل گیا کہ ادھر بھی کوئی نامرد آ رہا ہے، خاتون تو نہیں ہے لیکن درمیانی مخلوق ہے جو اسلام آباد میں جا کر میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والا ہو۔ پتہ چل گیا کہ یہ تو معاملہ کچھ اور ہے۔ اچھا جی، سب کو پتہ چل گیا، چاروں ایک ہی جنس کے ہیں، چاروں کے برقع پہننے کا مقصد بھی ایک ہے، چاروں کا گھر سے نکلنے کا مقصد بھی ایک ہے، لیکن بتاؤ تو صحیح ہے کون کون؟ ایک نے نقاب اٹھایا، وزیر اعظم ہے، دوسرے نے نقاب اٹھایا، آرمی چیف ہے، تیسرے نے نقاب اٹھایا، چیف جسٹس ہے، چوتھے نے نقاب اٹھایا، وزیر قانون ہے۔ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہ جو کل قانون بنایا تھا اس قانون کو توڑنے جا رہے ہیں، اس لیے کہ جو مزہ قرآن کے سننے میں آتا ہے دنیا کے کسی چیز میں نہیں ہے۔